اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام الا فاصدقوا فإن اللہ مع الصدق۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ صدق اور سچائی کے عنوان کے تحت جاری ہے۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے عرض کیا کہ ایمان اور انسان کی شخصیت کی علامت صداقت اور سچائی ہے۔ ہر عمل کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور جتنا عمل کی اہمیت ہوتی ہے اتنے اس کے نتائج، آثار اور فوائد کی اہمیت ہوتی ہے۔ جتنا عمل اہم ہوتا ہے اتنا اس کے فوائد قابل قدر ہوتے ہیں۔ سچائی، صداقت ایک ایسا عمل ہے منابع اسلامی میں جس کے بے شمار فوائد ذکر ہوئے ہیں۔ ائمہ علیہم الصلوۃ سے منقول روایات کے تناظر میں چند ایک فوائد کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ انسان جتنی عبادات انجام دیتا ہے اس کا ہدف قرب الہی اور رضائے پروردگار ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، صدقات دیتے ہیں قربتاً اللہ۔ خلاصہ جو بھی ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں اس کا ہدف اور مقصد قرب الہی ہوتا ہے، رضائے پروردگار ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا بھی ایک اہم ترین فائدہ اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور تقویٰ کا بلند ترین مرتبہ یہی قرب الہی ہے۔ اس سچ کے متعلق اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ الا فاصدقوا فإن اللہ مع الصدق۔ سچ بولو کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کے ساتھ ہے۔ بس جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے۔ دوسرا اور اہم فائدہ اس سچ بولنے کا انسان کے کردار کی پاکیزگی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے نیک انسان ہے یا خدا نخواستہ نیکی انجام نہیں دے پاتا، لیکن فطرتاً اس چیز کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کو لوگ نیک کہیں۔ کسی برے انسان کو بھی اگر نیک کہا جائے کہ یار آپ بہت نیک آدمی ہیں تو وہ انسان خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک نیکی اور کردار کی پاکیزگی ایک فطری چیز ہے انسان کے لیے کہ جو انسان کو مسرت اور خوشی عطا کرتی ہے جب اس کو نیک کہا جائے۔ تو سچ بولنے سے انسان کا کردار نیک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زبان اور عمل کے درمیان ایک گہرا ربط ہے۔
انسان کی زبان اس کے عمل کا پتہ دیتی ہے، کبھی عمل زبان سے جدا نہیں ہے، اس کے دل کی کیفیت کا آئینہ زبان ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے زبان اس کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں موجود چیز ہی عمل کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حقیقت کو بہت ساری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ سچ کا عمل میں بہت زیادہ دخل ہے۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صدق لسانہ زکا عملہ، جس کی زبان سچی ہوگی تو اس کا کردار بھی سچا ہو جائے گا۔ سچائی دنیا میں بھی سچ بولنے والے کے لیے سلامتی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی انسان کی نجات کا سبب ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر سچ بولنے میں معروف ہو جائے، دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بارز ترین صفت، ویسے پیغمبر اسلام میں تمام خوبیاں اور تمام صفات حسنہ موجود ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، اور تمام تر نیکیوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن جو بارز ترین پیغمبر اسلام کی صفت ہے، حتیٰ کہ مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت معروف و مشہور تھی، وہ صادق اور امین ہونا ہے آپ کا۔ تو اسی صادق اور امین ہونے کی وجہ سے ہی اہل عرب اور قریش جو ہے پیغمبر اسلام کے اوپر اعتماد کرتے تھے، حتیٰ پیغمبر اسلام کے دین کو قبول نہ کرنے کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ تو عرض کیا کہ انسان اگر دنیا میں صادق کے عنوان سے پہچانا جائے تو لوگوں کے لیے وہ مورد اعتماد ہوتا ہے، اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، عوام میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے تو لوگ اس کی سچائی کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی مشکل کو حل کرنے میں پیش ہو جاتے ہیں۔ بصورت دیگر خدا نخواستہ اگر وہ انسان سچائی میں معروف نہیں ہے، سچا نہیں ہے، بلکہ برعکس وہ جھوٹ میں اگر اس کی شہرت ہو جائے تو لوگوں کا اعتماد کھو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ بس یہ سچ دنیا میں بھی انسان کی سلامتی کا موجب ہے، اور آخرت میں بھی انسان کی نجات کا سبب ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، عاقبۃ الصدق نجات و سلامہ، صداقت کا انجام نجات اور سلامتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علیک بالصدق فمن صدق فی اقوالہ جل قدرہ، ضروری ہے تم پر کہ تم سچ بولو، صدق کو اپناؤ، صداقت کو اپناؤ۔ جو شخص اپنی باتوں میں سچا ہوتا ہے، جل قدرہ، اس کی قدر منزل بڑھ جاتی ہے، وہ عظیم المرتبت ہو جاتا ہے اس سچ کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہی سچائی ہی ہے جو انسان کو روز قیامت نجات دلائے گی۔ تمام نیکیاں سچائی کے اندر جمع ہیں، چاہے گفتار کی صداقت ہو، چاہے زبان کی سچائی ہو، چاہے عمل کی سچائی ہو، تمام نیکیاں انسان کی صداقت کے اندر جمع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی صداقت انسان کی آخرت میں فلاح کا موجب ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے روز قیامت کہ جب سچوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی، ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سچائی سے
اور اس سچ بولنے سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سچ بولنے سے مراد وہ سچ ہے کہ جو انسان دنیا میں بولتا ہے اور یہ سچ انسان کو روز قیامت جا کر فائدہ دے گا، اس کا نتیجہ روز قیامت اس کو ملے گا، یا نہیں روز قیامت وہ سچ بولے گا اور اس کی فلاح ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے اس سچ سے مراد یہی سچ ہے جو انسان دنیا میں بولتا ہے اور اس سچ کا نتیجہ اور فائدہ جو ہے وہ روز قیامت انسان کو ملے گا۔ اس لیے کہ روز قیامت تو سچ ہی سچ کا دن ہے، روز قیامت تو انسان سچ ہی بولے گا، مجبور ہے سچ بولنے کے اوپر، حتیٰ کہ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ بھی روز قیامت اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، وہاں جھوٹ کا تصور نہیں ہے۔ تو اس دن اگر انسان مجبوری کے عالم میں سچ بولے گا اور گناہ کا اعتراف کرے گا تو اس دن کا سچ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہی سچ اس کو فائدہ پہنچائے گا جو اس نے دنیا میں سچ بولا ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہے۔ اس سچ کا نقطہ مقابل جھوٹ ہے، جسے عربی میں کذب کہا جاتا ہے۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ؟ سچ یعنی انسان کی گفتار اور گفتگو جو واقعیت اور حقیقت کے مطابق ہو، یہ سچ ہے۔ اور جھوٹ وہ گفتگو اور وہ گفتار ہے جو حقیقت اور واقعیت کے مطابق نہ ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تعلیمات اسلامی کے اندر جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ اتنے تک کہا گیا ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک قلب میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اگر جس قلب میں جھوٹ آ جائے تو اس قلب میں ایمان کی گنجائش نہیں ہے، ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس قلب میں ایمان داخل نہ ہو سکے وہ ایمان سے خالی ہے، یعنی کفر ہے۔ اور خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنت کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ یہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ سورہ نحل میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ صرف وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ بس اس آیت کے ظاہر سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والے مومن نہیں ہیں، یعنی جھوٹ کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، جھوٹ کفر کا موجب ہے۔ اس کے علاوہ متعدد روایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جھوٹ کا ایمان کے ساتھ تضاد ہے۔ جس قلب میں جھوٹ ہو اس قلب میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولنے والا کبھی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک مومن میں بہت سے روحانی امراض موجود ہوں، لیکن پھر بھی اس کا ایمان سالم رہے، لیکن جھوٹ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے مومن کے ایمان کو خطرہ ہے، اس کا ایمان سالم رہنا ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منقول روایت میں جھوٹ کو جہنمیوں کا کردار کہا گیا ہے۔ جب ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ ما عمل اہل النار، جہنمیوں کا کردار کیا ہے؟ تو فرمایا الکذب، جھوٹ ہے۔ اذا کذب العبد فجر، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ حق اور حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، جب حقیقت سے دور ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ، تو جب کافر ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، اے رسول خدا کیا مومن عمل فحشاء انجام دیتا ہے؟
کیا یہ ممکن ہے کہ مومن بھی ہو، اہل ایمان بھی ہو اور بد کردار بھی ہو؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک مومن بھی ہو اور ایسا فعل بھی اس سے سرزد ہو جائے، ممکن ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ المؤمن یسرق، کیا مومن با ایمان ہونے کے باوجود چوری کرتا ہے، چور ہوتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور چوری بھی کرے۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ المؤمن یکذب، کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا اللہ، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ تو صرف وہی لوگ ہی بولتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ تو واضح ہو گیا کہ جھوٹ انسان کے قلب میں ایمان کے ساتھ نہیں آ سکتا، یعنی جس قلب کے اندر جھوٹ ہے اس قلب میں ایمان نہیں ہوتا۔ دیکھیں قلب انسان کا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک ظرف ہے، ان هذه القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، یہ قلب جو ہے انسان کے قلوب یہ ظرف ہے، اور بہترین ظرف وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر موجود مظروف کی اچھے انداز سے حفاظت کرے۔ تو یہ قلب ظرف کی مانند ہے۔ اب ظرف کی خاصیت کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ظرف کثیف ہے، خراب ہے برتن، تو اس میں ہم غذا نہیں ڈالتے، سب سے پہلے اس برتن کو ہم کثافت سے، غلاظت سے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، اس کے بعد اس میں غذا ڈالتے ہیں۔ تو قلب کی بھی یہی کیفیت ہے، جب ایک قلب کے اندر جھوٹ جیسی غلاظت موجود ہو تو اس میں ایمان جیسا نور نہیں آ سکتا۔ بس سب سے پہلے انسان کو اپنے دل کو جھوٹ اور کذب کی کثافت سے پاک کرنا ہوگا تاکہ ایمان آنے کی جگہ بنے، تاکہ اس میں ایمان آ سکے۔ اور اسی حقیقت کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک جملے میں، اور یہ روایت جناب اسبغ ابن نباتہ نے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان، بہت دقیق تعبیرات ہیں مولا کی، کہ انسان ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، انسان کے حلقوم میں ایمان کا ذائقہ نہیں داخل ہو سکتا، حتی یترک الکذب، جب تک وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جب تک جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کے حلق میں ایمان کا ذائقہ نہیں اتر سکتا۔ لیکن آگے جو تعبیر ہے وہ ہمارے ظاہری حال کے مطابق ہے، ہزلہ و جدہ، چاہے وہ جھوٹ مذاق کے عالم میں ہو یا سنجیدگی کی حالت میں ہو۔ ہم جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک محفل سجی ہوتی ہے، تو اس میں بہت سی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، غیبت تو اپنی جگہ پر، اس کا جو گناہ ہے اور جو کچھ غیبت ہو رہی ہوتی ہے ان محافل میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کوئی شخص اگر جھوٹ بول دے اور دوسرا کہہ دے یار آپ نے جھوٹ بولا ہے، کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا ہے۔ اسلام اس مذاق کو قبول نہیں کرتا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس مذاق کو قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جھوٹ چاہے مذاق کے عالم میں ہو تب بھی جھوٹ ہے، تب بھی انسان کے قلب میں نور ایمان آنے سے مانے ہے، انسان کے حلقوم میں طعم ایمان، ایمان کا ذائقہ اترنے سے مانے ہے، چاہے وہ مذاق کے عالم میں ہو یا سنجیدگی کی حالت میں ہو۔ بہت سی روایات بس گفتگو کی طوالت کے خوف کی وجہ سے بہت سی روایات ہیں جن کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس جھوٹ کی مذمت کے متعلق۔ بس صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کرتا ہوں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے جس میں گناہوں کا سرچشمہ
اس جھوٹ کو بتایا گیا ہے. یہ تمام گناہوں کا سرچشمہ جھوٹ ہے. فرمایا ان اللہ عز و جل جعل للشر اقفالا، اللہ تعالیٰ نے برائی کے تالے بنائے ہیں. وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، اور ان تالوں کی چابی جو ہے وہ شراب ہے. یعنی شراب منبع ہے گناہوں کے ایجاد ہونے کا، مرکز ہے جہاں سے گناہ پھوٹتے ہیں، شراب. لیکن والکذب شر من الشراب، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل زائل ہو جائے تو مسلسل گناہ کرنے لگتا ہے، جبکہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس درجے کا گناہ انجام دے رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جبکہ جھوٹ اس شراب سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، اس لیے کہ جھوٹ کی وجہ سے کبھی بے گناہ جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی عزتیں پامال ہوتی ہیں، کبھی مومن کی حد کے حرمت ہوتی ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کی وجہ سے کئی خاندانوں میں قاطع رحمی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حکیم امت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نظام تربیت کو شروع ہی صداقت سے کیا ہے. اور سب سے پہلے مولا نے فرمایا ہے کہ مومن متقی کون ہوتے ہیں؟ منطقہم الصواب، متقی وہ لوگ ہیں کہ جو جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. بس دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سچ بولنے اور سچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.